اس کے باوجود جب رزلٹ آتا ہے تو آپ کا رزلٹ اچھا نہیں آتا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پیپر جب دے رہے ہوتے ہیں تو آپ پیپر کے اندر کچھ اس طرح کی مسٹیکس، اس طرح کی غلطیاں کر دیتے ہیں کہ جنہیں آپ بظاہر غلطی نہیں سمجھتے، لیکن اس کا امپیکٹ اور اس کا افیکٹ بہت بڑا ہوتا ہے مارکنگ کے اندر. تو اب وہ غلطیاں کون کون سی ہیں تو وہ جو ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس ویڈیو کے اندر. تو دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کے اندر جو چیز آتی ہے وہ آتی ہے رائٹنگ والی. تو رائٹنگ کے اندر 2 پوائنٹ آپ نے یاد رکھنے ہیں، یعنی کہ جو لکھائی ہے اس کے اندر 2 باتیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہیں. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی لکھائی جو ہے وہ صاف ہونی چاہیے اور وہ اچھی ہونی چاہیے. دیکھیں، اگر لکھائی اتنی اچھی نہیں بھی ہے تو کم از کم صاف ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ جب لکھائی صاف ہوگی تو دیکھنے والے کو پیپر انتہائی اٹریکٹیو لگے گا. اور اس کے بعد دوسری چیز جو ہے جو عام طور پر اسٹوڈنٹ سے مسٹیک ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ پیپر کے اندر بار بار کٹنگ کرتے ہیں. تو کٹنگ بھی جو ہے تو اس کا بھی بہت بیڈ امپیکٹ افیکٹ ہوتا ہے پیپر کی مارکنگ پہ. تو دیکھیں، اب یہ آپ کو پیپر نظر آ رہا ہے، اب اس کے اوپر جو ہے کٹنگ جب بہت زیادہ کی گئی ہے تو اب یہ کتنا برا لگ رہا ہے. تو اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو چیز آ جاتی ہے وہ آتا ہے پین اور مارکر کا استعمال. اب اس کے اندر بھی اسٹوڈنٹس مسٹیک یہ کرتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ اچھا کوئی مارکر یا اچھے جو ہے کوئی پین وغیرہ نہیں لے کے جاتے. اب یہ ہوتا ہے کہ جب وہ لکھ رہے ہوتے ہیں تو سیاہی بھی اچھی نہیں ہوتی پین کے اندر، تو اب وہ ایک طرف لکھ رہے ہیں تو پیپر کی دوسری طرف بھی جو ہے تو وہ ان کی لکھائی جا رہی ہے. تو اس سے بھی جو ہے تو پیپر دیکھنے میں بہت برا لگتا ہے اور اس کا مارکنگ پر بہت برا اثر ہوتا ہے. تو اب یہاں پر پین اور مارکر کے اندر 2 چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں. پہلی بات یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے ایک کٹ مارکر اور اس کے ساتھ باقی عام رائٹنگ کے لیے ایک اچھا سا جیل پین لے لینا ہے، ایک بات. اور دوسری جو ہے اس کے ساتھ آپ جو بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ رکھنی ہے کہ دونوں الگ کلر کے لینے ہیں. یعنی اگر آپ نے کٹ مارکر بلیک لیا ہے تو اب آپ جیل پین جو ہے تو وہ بلیو لیں، اور اگر آپ نے مارکر بلیو لیا ہے تو اب آپ جیل پین جو ہے تو وہ آپ بلیک لے لیں. یعنی دونوں الگ مختلف کلرز کے ہوں تو یہ جو ہے تو اس سے پیپر اٹریکٹیو ہوتا ہے. اس کے بعد جو تیسری چیز آ جاتی ہے جو بہت ہی اہم ہے وہ یہ ہے کہ پیپر حل کرتے وقت سیکوینس، یعنی جو ایک ترتیب ہوتی ہے اس کا خیال رکھنا، لحاظ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ آبجیکٹو کے بعد جب سبجیکٹو پیپر ہمیں دیا جاتا ہے تو اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس کی یعنی کہ کویسچن نمبر جو ہوتا ہے مین جو اس کا وہ کویسچن ہوتا ہے، تو اس کے بعد اس کے اجزاء ہوتے ہیں. تو اب یہاں پر 2 باتیں آپ نے یہ یاد رکھنی ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ نے جو مین ہیڈنگ ہے، جو مین سوال ہے تو اس کی ہیڈنگ دینی ہے، یعنی اس کو آپ نے یوں لکھنا ہے جواب سوال نمبر یعنی 2. اب اس کے بعد دوسری جو چیز آ جاتی ہے وہ یہ آ جاتی ہے اس کے جو جواب سوال نمبر 2 کے نیچے جو اجزاء ہوں گے، اس کی جزء جتنی بھی ہوں گی، 5 ہیں، 6 ہیں، 7 ہیں، اس میں سے آپ نے جتنے کے بھی آپ نے آنسر لکھنے ہیں تو آپ نے ان کو جو ہے تو نمبر شمار کے ساتھ لکھنا ہے. اب نمبر شمار میں آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اگر نمبرنگ رومن گنتی میں ہے تو آپ نے وہی نمبرنگ یوز کرنی ہے، اور جس کا آنسر لکھ رہے ہیں اسی کی نمبرنگ یوز کرنی ہے، ایک بات. اور دوسری بات، اگر نمبرنگ جو ہے آپ کی رومن وغیرہ گنتی میں نہیں ہے، حروف تہجی کے ساتھ ہے، الف با جیم کے ساتھ ہے، تو پھر بھی آپ نے وہی جو ہے تو نمبرنگ استعمال کرنی ہے، اپنی طرح سے 1 2 3 اس کو نہیں کرنا. تو معزز طلباء، یہ عام طور پہ غلطیاں ہوتی ہیں جو کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے تو وہ پیپر کے اندر ہو ان کو مطلب کہ غلطیاں کرتے ہیں اور وہ اس کو بظاہر غلطیاں سمجھتے نہیں، لیکن یہ بہت بڑی مسٹیک ہے. پیپر دیکھنے والے کا اس پر بہت بیڈ امپیکٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مارکنگ اچھی نہیں ہوتی اور آپ اپنے کافی زیادہ نمبر اس میں لوز کرتے ہیں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو جو ہے تو یہ چیزیں ہیلپ فل لگیں گی، اور اگر آپ نے ان پر عمل کیا تو انشاءاللہ آپ کی نمبر بھی اچھے آئیں گے، بشرطے کہ اگر آپ کی تیاری اچھی ہوئی تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں. تو تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.